الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حسد بد اخلاقی اور کم ظرفی ہے۔ حسد سے تقدیر پر کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سوال کیا گیا ہے کہ حسد کی وجہ سے جنین کی حالت بدل سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر جنین لڑکا ہو تو حسد اسے لڑکی بنا دے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، حسد کسی شخص کو ملی ہوئی اللہ کی نعمت سے بغض رکھنا اور اس کے زوال کی تمنا رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی، کم ظرفی اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ حاسد شخص نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ حاسد ذاتی مزاج کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس نے کسی سے سیکھی ہو، لہٰذا حسد اس کے اپنے نفس کی خباثت اور شرارت ہوتی ہے، جبکہ جادو کسی سے سیکھا جاتا ہے اور اس میں شیطانی روحوں سے مدد بھی لی جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدائع الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458۔ دوم، حسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی حاسد کے حسد کا خدشہ رکھتا ہو تو حاسد اور حاسد کے شر سے دعا کے ذریعے تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں اور اسی پر توکل کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، حسد کرنا یہودیوں کی خصلت اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ حسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتا، بلکہ حاسد کے لیے باعث حسرت ہوگا اور محسود شخص کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بھی، خصوصاً جب حاسد کی طرف سے زیادتی بھی شامل ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقینی طور پر ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24۔ تو حسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو مسترد نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو ایسا خدشہ ہو تو حسد کے خلاف دعا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ دعا ہی قضاء و قدر کو بدل سکتی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی اس کا مفہوم ذکر کر چکے ہیں۔ سوم، حاسد کے شر کو محسود شخص سے 10 اسباب کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سبب، حاسد کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ دوسرا سبب، تقوی الہی اپنائیں، احکامات و نواہی کی تعمیل کریں، کیونکہ متقی شخص کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اسے کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتا۔ تیسرا سبب، اپنے دشمن کی تکالیف پر صبر کرے، اس سے جھگڑا مت کرے، نہ ہی اس کا شکوہ کرے، اور اس کی طرف سے ملنے والی کسی بھی تکلیف کو ذہن میں بھی نہ لائے، کیونکہ حاسد دشمن کا مقابلہ صبر اور توکل علی اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ چوتھا سبب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ توکل ان قوی ترین ہتھیاروں میں شامل ہے جن کے ذریعے بندہ مخلوق کی جانب سے پہنچنے والی ناقابل تردید اذیت، ظلم اور زیادتی کو دور ہٹا سکتا ہے۔ اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے توکل قوی ترین ہتھیار ہے۔ پانچواں سبب، دل میں حاسد کا خیال بھی نہ لائے، نہ ہی اس کی جانب توجہ کرے، اس سے ڈرے مت، اپنے ذہن کو اس کی طرف سے بالکل ہٹا دے۔ یہ عمل حاسد کے شر کو روکنے کے لیے بہت مؤثر اور مفید ہے۔ چھٹا سبب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ مرکوز رکھیں اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ساتواں سبب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے گناہوں سے وہ شخص توبہ کرے جس کی وجہ سے دشمن اس پر مسلط ہو چکا ہے۔ آٹھواں سبب، حسب استطاعت صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ بلاؤں، نظر بد اور حاسد کے شر کو رفع کرنے کے لیے اس کی بہت ہی مؤثر تاثیر ہے۔ نواں سبب، یہ سبب انسان کے لیے سب سے مشکل ہے۔ یہ سبب وہی اپنا سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے خصوصی کرم حاصل ہو، وہ یہ ہے کہ حاسد کے حسد کی آگ کو اس کی بھلائی کر کے مٹا دیا جائے۔ جس قدر حاسد کا حسد بڑھتا جائے، انسان اتنا ہی زیادہ حاسد کا بھلا کرے اور اس کی خیر خواہی چاہے اور اس پر ترس کھائے۔ 10واں سبب، جو کہ ان تمام اسباب کا احاطہ کر سکتا ہے اور مذکورہ تمام اسباب کا اسی پر انحصار ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل ایمان رکھیں اور ان تمام اسباب کے بارے میں سوچتے ہوئے انہیں عزیز و حکیم مسبب الاسباب ذات کے اختیار میں دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اسباب محض آلات ہیں، ان کی باغ ڈور انہیں پیدا کرنے والی اور چلانے والی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مؤثر اور غیر مؤثر اسی اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدائع الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463 تا 469۔ معمولی اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 180892 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.